السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سخت طنز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت دنیا کی سب سے حقیر اور الگ تھلگ حکومت ہے۔ یہ تبصرہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیا اور ایک تصویر بھی جاری کی جس میں نیتن یاہو اقوام متحدہ کی خالی ہال میں خطاب کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جرمنی میں ہر سال تقریباً 11 ملین ٹن اشیاء خوراک کوڑے میں پھینک دی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر عام گھروں کی طرف سے ضائع کی جاتی ہے۔ جرمن وزیر زراعت کے مطابق یہ قیمتی وسائل کا افسوسناک ضائع ہے اور اس کے خلاف فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین ہے جہاں لوگ ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں اور دوسری طرف جرمنی کا یہ حال ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل تب تک غزہ میں جنگ نہیں روکے گا جب تک تمام اسرائیلی یرغمالی واپس نہ آ جائیں۔ ان کا کہنا ہے جنگ تب ختم ہوگی جب حماس ہتھیار ڈالے اور قیدی رہائی پائے، اور حماس کی باقیت کو ختم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ چین میں ایک حیرت انگیز انکشاف۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دریائے یانگسی کے نچلے حصے میں 6000 سال پرانا ماقبل تاریخی شہر دریافت کیا ہے۔ یہ مقام نہ صرف قدیم برتنوں اور تدفین کے شواہد سے مالا مال ہے بلکہ چینی تہذیب کی ابتدائی تاریخ کو سمجھنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے وارنٹ کی گرفتاری کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو نیو یارک پہنچنے کے لیے غیر معمولی فضائی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ان پر الزام ہے کہ غزہ میں قحط کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کی تقریر کے دوران کئی وفود بطور احتجاج اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جو اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف عالمی برادری کے غصے کی عکاسی ہے۔ سعودی ولیعہد محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 5 سال تک ریاض میں کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ فیصلے کے تحت لیز کی تجدید لازمی ہوگی سوائے 3 صورتوں کے: کرایہ ادا نہ کرنا، مکان میں خطرناک نقائص ہونا یا مالک کو ذاتی رہائش درکار ہونا۔ اس اقدام کا مقصد کرایہ داروں کو تحفظ اور ہاؤسنگ سیکٹر میں استحکام دینا ہے۔ ملک بھر میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر تنازع اور گرفتاریوں کے بعد ممتاز علماء اور تنظیموں نے امن و قانون کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر اس کا اظہار پرامن اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اجمیر شریف کے سید سلمان چشتی اور ممبئی کے مولانا ظہیر رضوی نے حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ دستوری حقوق کا احترام کریں اور بے قصور نوجوانوں کو رہا کرے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذہب امن، صبر اور رواداری کا پیغام دیتا ہے اور کسی بھی تنازع کا حل صرف قانونی مکالمہ اور باہمی احترام میں ہے۔ تمل ناڈو کے کرور میں TVK کے چیف اور اداکار وجے کی عوامی ریلی کے دوران بھگدڑ مچ گئی جس میں 31 افراد کی موت واقع ہو گئی اور 58 زخمی ہوئے۔ ہجوم کے بے قابو ہونے سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے فوری ایکشن لیتے ہوئے متاثرین کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان، برازیل اور جنوبی افریقہ نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سہ فریقی گروپ IBSA کی میٹنگ میں وزرائے خارجہ نے شہریوں پر ہونے والے انسانی مصائب، بھوک کے استعمال کو بطور ہتھیار قرار دینے اور فوری انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ ساتھ ہی مستقل جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی دہرایا گیا۔ جھانسی کے پنچوتی کالونی میں ایک عورت نے اپنے شوہر کو گلابی گینگ کے افراد سے پٹوانے کا واقعہ پیش آیا۔ الزام ہے کہ عورت کا ایک نوجوان سے تعلق تھا اور دونوں الگ رہتے تھے۔ شوہر کے مطابق عورت بچوں کو لینے 6 خواتین اور 2 مردوں کے ہمراہ آئی اور دروازہ نہ کھلنے پر اندر گھس کر تقریباً 15 منٹ تک تشدد کیا۔ متاثرہ شوہر نے مقدمہ درج کرایا ہے۔
حیدرآباد میں موسیٰ ندی خطرناک حد تک ابل پڑی ہے۔ موسیٰ باغ پل کے قریب پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دروازے کھولنا بتایا گیا ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ندی کے کناروں سے دور رہیں اور احتیاطی اقدامات کریں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر ظفر خان اور ریسکیو ٹیموں کی 14 روزہ مسلسل کوششوں کے بعد افضل ساگر نالہ ملےپلی میں بہنے والے رامو نامی نوجوان کی لاش ناگل سے برآمد کر لی گئی۔ اس دریافت سے غمزدہ خاندانوں کو کچھ حد تک سکون ملا، جو شہر میں حالیہ سیلاب کے دوران اس سانحے سے متاثر ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔